خالد بن ولید اور لیلا کی شادی دوسرا حصہ۔ نومبر 632 عیسوی شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ بطحہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے بطحہ اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نایاب سالاروں سے کہا، کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اور عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع و فرما بردار کیا تھا، ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی، جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، مالک بن نویرہ باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، مت جلا ہمارے گھروں کو۔ وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ ایک اور چھت سے آواز آئی، الولید کے بیٹے، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ۔ عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہ جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے۔ وہاں سامان پڑا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، اے بنو تمیم، مالک بن نویرہ کو اور بطحہ کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر کے بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔
بطحہ کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطحہ لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، مالک بن نویرہ، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ مالک نے کہا، ہاں ولید کے بیٹے، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ مالک بن نویرہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھی جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے شوہر کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش جوک، وہ خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آ گئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے شوہر کو موت سے بچانے آئی ہے؟ لیلا نے کہا، اس کے سوا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرموں سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے، تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ لیلا نے کہا، میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی، یہ میرا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی کہ خبر آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطحہ میں ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے شوہر مالک بن نویرہ کو قتل کیا کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافو اسراکم، جس کا ترجمہ ہے کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں دافو کا لفظ قتل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے
وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچانے کو قتل کے معنی میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایت مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں حسد اور تعصب بھرا ہوا ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا، یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپاہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کے فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہے وہ یوں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا۔ وہ شہزادی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کتنی ذلت بھری ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا بھی۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔